تاغیت کا سارنگ ہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب محمد۔ تاثرات آئے ہوئے ہیں ہمارے کسی سینیٹر کے، تو یہ چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالغفار قریشی ہے۔ الحمدللہ میں اس وقت موجودہ سینیٹر ہوں۔ میں سب سے پہلے تو اس مدنی چینل کی وساطت سے اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دلی توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اس بابرکت ساعت کا کی فیوز و برکات جو ہے وہ نازل فرمائے۔ جی، امیر اہل سنت جناب محمد الیاس قادری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایک ایسا حل بتائیں کہ جس سے ہمارا یہ ملک معاشی طور کے اوپر اپنے آپ کو سنبھال سکے اور معاشی ابتری جو ہے وہ ختم کی جا سکے۔ مدنی چینل الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں ایک ایسا کارنامہ انجام دے رہا ہے جس سے خاص طور کے اوپر نوجوان نسل جو مختلف چینلز کے اوپر بے راہ روی کا شکار ہے، وہ اس چینل کے ذریعے صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے اس سے جو گائیڈ لائن حاصل کرتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ میں اس پر اس چینل کے تمام ارباب اختیار کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کی جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ میر پور خاص تشریف لائے تو مجھے ہی یہ اعزاز ملا کہ ان کا قیام جو ہے وہ میرے گھر پہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں، جس طرح سے انہوں نے خاص طور پہ ہمارے اس ملک کے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا، وہ اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ میں چونکہ میرا تعلق قائمہ کمیٹی برائے کھیل سے ہے سینٹ کے اندر، تو میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ جو دعوت اسلامی نے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہمارے نوجوان کھلاڑیوں نے کو جس طرح سے شمولیت انہوں نے اختیار کی ہے، جس میں سعید اجمل ہیں جو کرکٹ کے بہترین پلیئر ہیں، اور اس طرح ذیشان اشرف جو ہاکی کے بہترین پلیئر ہیں، انہوں نے بھی اس مدنی قافلوں کے اندر شرکت کی ہے، تو یہ رجحان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرف آنے میں کافی مدد ملے گی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال حضرت سے پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا، جو مجھ سے اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع بڑا مناسب ہے کہ آج شاید یہ اس سوال کا جواب ملنے پر بہت سارے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک غلط گمان ہے وہ بھی دور ہو سکے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت آپ چینلز کے اوپر وعظ فرماتے ہیں تو اکثر آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جو مسلسل آپ اس کو لہراتے رہتے ہیں، تو میں بھی یہ جاننا چاہوں گا اور میرے اور بہت سارے دوست بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر اس جھنڈے کو لہرانے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ عبدالغفار قریشی، مجھے یہ ابھی پتہ چلا کہ سینیٹر بن گئے، بارہا ملاقات ہوئی ہے، بہت محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے بہت محب ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے دو سوال کیے نا، تو ایک سوال تو وہ اس معاشی بحران کا حل کیا ملک کے، اب اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ فائنینشیل
डिपार्टमेंट जो अगर दावत इस्लामी को सौंप दे तो शायद ये निकाल दे, अपनी तो चलेगी ही नहीं ज़ाहिर है। और जहाँ आवेगा आवाज बिगड़ा हुआ हो तो वह क्या आदमी, मतलब मदनी फूल ही मैंने देना है, इन्होंने सुभान अल्लाह कहना होगी, अपनी चलती कितनी है। कहा जाता ना ऊपर से नीचे तक जब सभी लूट मार में मसरूफ हों तो अब वो क्या करेगा खजाना और क्या करेगा वजीर खजाना। तो इसलिए वो सबका हल ये कि मस्जिद भरो तहरीक में दावत इस्लामी का साथ दें। कुरान पाक में इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो जब सही मानों में नमाज के जो तकाजे हैं वो पूरे होंगे, शरीयत के मुताबिक जब नमाज होगी तो ऐसी नमाज यकीनन बेहयाई और बुराई से बचाएगी। तो जब वो सही मानों में नमाजी बन जाएंगे सब, तो बेहयाई और बुराई से बच जाएंगे। तो बुराई, ये बुराई ही की सौगात है जो न सिर्फ मुआशी बहरान बल्कि जो कहो वो कम है हमारे साथ जो हो रहा है। जितनी आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, इनका सबका ताल्लुक मुआशी बहरान का, तो मुआशी बहरान वही पैसे का मसला है। इस पैसे की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुआशी बहरान खत्म हो जाएगा। गालिबन मालिक बिन दीनार अलैह रहमतुल्लाह अल गफ्फार का ये कौल है कि जब कोई चीज महंगी हो जाए ना तो उसको खरीदना ही छोड़ दो, आप ही सस्ती हो जाएगी। तो ये हम मतलब ये कि जिस तरह हम लोग वो हिर्स और तमाम में मुब्तला हैं, तो इसकी वजह से भी मतलब महंगी से महंगी तर होगी चीज। अब ये कि आए दिन की हड़तालें जो करने वाले हैं वो सब हड़ताल की काल न दें, एहतजाजी जुलूस बंद हो जाए, दुकानें जलानी, बसें जलानी, इमारतों को घेराव करना, ये जो इस तरह के जो हिसाब किताब होता है ना, इसकी वजह से भी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक दिन भी अगर छुट्टी की जाए ना मुल्क की तो मुल्क को करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है मईशत को। तो अगर हम अपने पांव पर कुलाड़ा मारना छोड़ देना तो सब बेहतर हो जाएगा। हम अपने पांव पर कुलाड़े आए दिन मारते हैं, आए दिन दार 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 कुलाड़े मारते हैं। तो एक तो ये कि ये सारी खत्म हो जाए और दावत इस्लामी का दामन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज इस वक्त सांस लेने तक इससे पाक है। दावत इस्लामी ने कभी भी हड़ताल नहीं की और आइंदा के लिए तेज हड़ताल नहीं करेगी। मारा मारी के लिए कभी भी उकसाएगी नहीं कि ये लूट लो और उसको मार दो, उसको काट दो और ये कर दो तो वो कर दो, नहीं। हम तो जैसे खुदा मुस्तफा फरमाए वैसे करेंगे जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुरव्वजा हड़ताल, हड़ताल से मुराद मुरव्वजा हड़ताल। अब कोई ऐसा सानिया पेश आता है और सदमे से या गम से या किसी की दिलजुई के लिए लोग दुकानें अपने आप बंद कर देते हैं, इसमें तो कोई हरज ही नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है हड़ताल की जब काल गई ना तो लोगों के पेट में बोटी नहीं होती। ये हमारा मेमनी कहावत है, पेट में बोटी नहीं होनी, जीव अद्दर थी उन्हें तो, जीव अद्दर यूं थी उन्हें तो कि अगर खुली रखी ना तो 10-20 नौजवान आ जाएंगे, अड़ा उड़ी करके वो लूट मार करके ले जाएंगे। जाओ दे पत्थर जो हाथ में आप मारेंगे, तो आप बंद करते करते आपके शटर का कुंडा हो जाएगा, आपका वो जो बोर्ड चढ़ा के रखा है वो टूट जाएगा, हो सकता है सर भी फूट जाए और ज्यादा इनकी घूमी तो फिर फायरिंग भी कर दें। ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो इस तरह की मुरव्वजा हड़ताल जो है ये शरन कोई भी इसको जायज नहीं कहेगा। तो हम तो मतलब ये कि वो इस तरह की क्या पूरा हमने हड़ताल तो खाली बोलने की होती है। जो डेली वेजेस पर होते हैं ना बेचारे, इनकी तो जो हालत होती होगी, जो कमाते हैं एक दिन का और खाते हैं बेचारे, उनकी और उनके बच्चों की हालत होती होगी, यही समझते होंगे ये बेचारे जाकर किसको बोलेंगे। तो इस तरह बहुत मतलब खराबियां होती है। तो इसलिए हम तो मतलब बहुत सौ को नाराज कर देते हैं कि हम नहीं, हम हड़ताल नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद भरो तहरीक है, तुम जेल भरो तहरीक चलाते हो, हमको इससे इख्तिलाफ है। हम तो मस्जिद भरो तहरीक वाले, हड़ताल में जेलें तो भरती है ना, फिर पुलिस नोट कर लेती कि किसने क्या किया, उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती, उस वक्त मुश्तिल होते ना लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लेती, फिर वो जो कुछ होता है आप समझते हैं, फिर कौन छुड़ाता है और कौन इनकी वो करता है, मतलब यानी कि जमानत है। फिर ये अपनी नस्लों को वसीयत करके मरते होंगे कि भूल मत करना भाई, तेरा बाप भूल कर गया था।
تو ہمارے یہاں ایسی عجیب غریب حالت ہے، یہ بھی پتہ نہیں یہ بول کر میں کتنوں کو ناراض کر رہا ہوں گا، میں تو میرا رب راضی ہو جائے بس. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. جو کام شریعت منع کرتی ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، شریعت حکم دیتی ہے ہم کو بجا لانا چاہیے. تو اب یہ ہمارے انداز جو ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہماری اخلاقی پستی کا بھی یہ اسباب بنتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کبیرہ کا ان چیزوں میں ارتکاب ہوتا ہے، اور گھر کے گھر اس میں تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. اب ذرا کوئی کچھ ہو بھی جاتی ہے، پٹاخڑی پھوٹ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جس نے پٹاخڑی پھوڑی وہ تو کہاں چھپا ملتا ہی نہیں ہے. اب جو دکان سامنے آئی اس کو لوٹو، جو بس سامنے آئی اس کو جلاؤ، جو اسکوٹر کھڑی ہے اس کو پھونک دو. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں. تو جب جہاں ایسے نادانوں کی کثرت ہو جائے، اب وہاں کون کس کو سمجھائے گا؟ تو سب مل کر ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کی معیشت پر کلاڑے چلا رہے ہیں. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا سب سمجھتے ہیں، العاقل تکفیل اشارتو، عقل مندارا اشارہ کافی ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں. اللہ میری پاکستانی قوم کو ہدایت فرمائے. اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اچھے لوگوں کی تعداد بہت ہے یہاں، اور اچھے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میرا ملک چل رہا ہے. ورنہ جو یہاں ہو رہا ہے نا یہ بس وہ انتہا ہو گئی، سر سے پانی اونچا ہو گیا. ایسا ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی سزائیں ایسا لگتا ہے پوری ملی نہیں ابھی، ورنہ کہیں یہ پوری یعنی کہ یہ الٹ نہ جائے. وہ زلزلہ آیا، ہم نہیں سدھرے. ابھی ہمارے اس شہر میں زلزلے کے جھٹکے آئے، کیسے آئے؟ قوم باہر دوڑ پڑی، ہم سدھرے نہیں. مسجدیں بھری نہیں ہماری، گانے باجے بند نہیں ہوئے، فلمیں ڈرامے بند نہیں ہوئے، تاجروں نے جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں، جو ملاوٹیں کرتے ہیں ملاوٹ شو کر کے بیچنا شروع نہیں کیا. کوئی سی خبریں آئی نہیں. ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں. یعنی کہ وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ یعنی کہ وہ ایک حصہ حدیث کا جو مضمون یہ اس کا ہے کہ منافق جو ہے نا اس کی مثال اونٹ جیسی ہے. یعنی اس کو جیسے اونٹ ہے نا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا ہے. اس طرح منافق جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیمار ہوا ہوں، اور ٹھیک ہوتا تو یہ نہیں پتا ہوتا کیوں مجھے شفا ملی ہے. کیونکہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے کہ اچانک موت اگر آپ کو نہیں بھی آتی اور یہ کسی کسی کو آتی ہے تو کم از کم اچانک بیمار ہونا اس کا تجربہ تو سب کو ہے، سب کو ہوتا ہے. عام طور پہ اچانک بیمار تو آدمی ہو ہی جاتا ہے. تو یہی بیماری اگر موت کا سبب بن گئی تو کیا تعجب ہے. اللہ سے ڈرو. جب بیمار ہو تو آدمی ایک دم ڈرے کہ یہ بیماری کہیں مجھے قبر میں نہ گاڑ دے اور میرا یہ مرض الموت ثابت نہ ہو. لیکن ہم لوگ جو ہے نا یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ بوجھ چڑھا رکھا ہے، ہم نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. چاہے زلزلہ آنکھیں دکھائے، چاہے دندناتا ہوا سیلاب آئے، کچھ بھی ہو. اگر یہ سیلاب چلا بھی گیا نا تو جو بچہ کچھ ہوگا اس کو ہم لوٹیں گے. بھائی ہم بھی سیلاب سے بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، تب اپنے بھائیوں کو لوٹیں گے، ان کو چھوڑیں گے تو نہیں لوٹیں گے. یہ ہو رہا ہے نا، کیا نہیں ہو رہا یار. تو اب ایسی صورت میں کیا میں معاشی بحران کا حل بتاؤں گا؟ میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ زیادہ بولوں گا میری زبان کھینچ لیں گے، دو چار نالیاں آگے آ جائیں گی. یوں 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 کیوں بولتا ہے؟ ہم جو کرتے ہیں چپ. چلو بھائی نماز پڑھو، نماز کی بات کرو، سنت کی بات کرو، نیکی کی دعوت دو، تم زیادہ نہیں بولو. ہم جو کرتے ہیں وہ کرنے دو. تو ظاہر میں روک بھی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ بس ہم صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ. ہماری کیا مطلب، ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں نہیں ہے. اور میں نے لکھ کر بھی دے دیا ان کو، ہماری شورا کو جس دن دعوت اسلامی کو تم کو ختم کرنا ہو تو سیاست کا اعلان کر دینا، تو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، تم ٹوٹ جاؤ گے. تو اس لیے سیاست کی بھول نہیں کرنا، موجودہ سیاست جیسے میرا تیرا کام نہیں. تو اب ایسے ناگفتہ بے حالت میں ہم جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں نا بس وہ کرتے رہیں، چپ چاپ کرتے رہیں، اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں، سنت و عمل کرنے کا کہتے رہیں، خوف خدا کی دعوت دیتے رہیں. کیونکہ ہمارا ذہن، میرا ذہن یہ کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے،
فرد کی اصلاح ہوگی اور اس طرح فرد فرد مل کے افراد بنیں گے نا، تو یہ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. جب فرد کی اصلاح کریں گے معاشرے کی اصلاح ہوگی، جب معاشرے کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی بھی اصلاح ہو جائے گی. کتنے دہشت گردی چھوڑ کر دعوت اسلامی میں آ گئے، کتنے ڈاکو ڈکیتیاں چھوڑ کر دعوت اسلامی میں آ گئے، کتنے قیدی قید سے نکلنے کے بعد توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مبلغ بنے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے. تو اس طرح معاشرے کے کئی ناصور نما جن کو پولیس مار 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 کے نہیں سدھار سکی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ کی مسکراہٹ نے ان کو سدھار دیا. تو الحمدللہ ہم یہ کر رہے ہیں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جب معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باقی ہم لمبے لمبے لیکچر دے کر یا اخبار میں آرٹیکل دے کر اس قوم کو سدھار لیں، اس کا بازار صورت نہیں آ سکتی کہ صورت نہیں آتی کہ ہم یعنی پورا ہمارا جو ہے وہ معیشت کا نظام سدھر جائے، اس کی صورت نظر نہیں آتی. اللہ پاک کوئی ایسا غیبی سبب بنا دے کہ ایسی صورت ہو جائے، ایسے ہمیں اللہ کے نیک بندے مل جائیں کہ جو مطلب یہ ہماری مسجدوں کو بھر دے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. آپ میرا ساتھ دو، مسجد بھرو تحریک بس آپ سنبھال لو. آپ خود بھی نماز کی پابندی، گھر والوں کو بھی نماز کا کہتے رہو، سمجھاتے رہو، اٹھاتے رہو، جگاتے رہو فجر میں، اور ان کو لے جاؤ. راستے میں نکلو دکاندار کو فون کر دیا، ملازم کو نماز کی اجازت خوش دلی کے ساتھ دو اس کو، اور ملازم کو تاکید کرو نہیں پڑھتا اور نمازی نوکر ملتا ہے اور اجارے کا پیریڈ پورا ہو جائے تو اس کو آپ اس کو ڈر لگا ہو کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا نا، یہ دوسرے کو رکھ لے گا. یوں بھی اللہ کرے نمازی بن جائے کہ عادت پڑے. تو آپ سب کو مطلب ہے کہ نماز کی دعوت دو، دکانوں پہ ٹیلی فون کے ذریعے پارٹیوں کو، گاہکوں کو، تاجروں کو، ملازموں کو، سب کو آپ نماز کی دعوت دو، نیکی کی دعوت دو. اپنی دکان پر رسائل رکھیں. کسی کو نمازی بنانا تو بہترین رسالہ اس کا کفن چوروں کے انکشافات، انشاءاللہ عقل ٹھکانے آ جائے گی، پڑھے گا نا. ایسا وہ ڈراؤنا یہ رسالہ ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں ہند میں تھا، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف. تو ایک صاحب ایک نوجوان کو لے کر آئے میرے پاس. تو اس نوجوان نے اپنا قصہ سنایا کہ میں وہ چیل جھڑپ تھا، گجراتی میں چیل جھڑپ بولتے ہیں، وہ گجراتی بہت چلتی ہے، گجرات کا ہی شہر ہے وہ. تو وہ چیل جھڑپ اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اردو میں بھی یہی بولتے ہیں، پرس لے کر جو بھاگ جاتے ہیں عورتوں کے اور چھین کر وہ اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں چیزیں. تو یہ بولا میں عورتوں کے پرس لے کر بھاگ جاتا تھا، چیل جھڑپ تھا. شاید یہ اس کی کوئی ٹیم تھی اس کی. تو میرے کو ہندی میں ایک رسالہ ملا، کفن چور کے انکشافات. تو میرے کو تو ہندی بھی نہیں آتی، ان پڑھ ہوں، چیل جھڑپ نندا تھا میرا یہ. تو میں نے میری ماں کو بتایا کہ یہ دیکھو تو کیا ہے یہ. ماں نے بولا یہ یوں لکھا ہے. اچھا ماں میرے کو سنا، ماں ہندی جانتی تھی، اس نے پڑھ کے یا ہندی یا گجراتی میں، اور رسالہ دونوں زبانوں میں ترجمے تو ہوتے ہیں وہاں ہند میں. تو اس نے میری ماں نے میرے کو پڑھ کے سنایا. میرے کو پڑھ کے سنا تو میں تو ڈر گیا، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں تو قبر میں جا کر میرے ساتھ یہ ہو گیا اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو میں نے تو کان پکڑے. اور پھر وہ اسلامی بھائی جس نے رسالہ دیا تھا مزید انفرادی کوشش کی اور میرے کو قافلے میں لے گئے، مدنی قافلے میں. اس سے اور میرے اوپر اثر پڑا اور یوں وہ ماحول کے قریب آیا. اب اس کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوئی، ٹریجڈی کا وہ امتحان آیا کہ وہ اجتماع میں آیا تو پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اس کی شہرت تھی تھانے میں، چیل جھڑپ تھا وہ. تو پولیس نے اس کا کوئی پیچھا کیا ہوگا، اس کو ڈھونڈ رہے تھے، کیس بنے ہوئے تھے اس پر. تو وہ اجتماع میں آیا تو اجتماع میں آتے یا داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے پولیس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ مار دیا، اس پر اٹھا کے لے گئی پولیس. مجھے پھر پتا چلا کہ یار اس کے ساتھ تو اب یوں ہوا، اجتماع میں آیا تو یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، اب کیا ہوگا. پھر میں نے ایک وہ وہاں ایک اسلامی بھائی تھے، وہ اس کی معلومات ہوئی، خود بولتے بھی تھے، ملتے تھے میرے سے، کہ اس کی اپروچ بہت تھی گورنمنٹ میں افسروں سے اور اس کے تعلقات ہیں. میں نے اس کو بات کی، میں نے کہا ایسا ایسا ہوا، اور وہ بیچارہ مطلب ہے کہ وہ
सुधरना चाहता है, इसलिए वो अपने में आ गया, छोड़ दिया उसने, अब ये पुलिस उठा गई है। कुछ अगर तुम कर सकते हो, छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो इसको, बस ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला कि उसने छुड़ा लिया। तो यूं वो बता रहे ये कफन चोरों के इंकिशाफत गालिबन उसी सफर में या किसी दूसरे हिंद के सफर में, हाँ मेरा ख्याल दूसरे सफर में, कानपुर में 2 रोजा इज्तिमा था, हिंद का जो कानपुर है यूपी, तो वहां में गया था। तो वहां से हम किसी और शहर फिर ट्रेन में जा रहे थे, तो वहां एक कानपुर के ही इज्तिमा से वापस कोई काफिला हुआ था, तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो इज्तिमा से ही आ रहे थे। तो कोई बात पर बात निकली, तो इनमें एक का तारुफ यूं कराया कि ये हमारे गांव का बदमाश था, और इसको किसी ने कफन चोरों के इंकिशाफात रिसाला दिया। ये पढ़कर इसने तौबा की और आज हमारे साथ काफिले में आया हुआ है। तो ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह कफन चोरों के इंकिशाफात बेनमाजी को देने के लिए, या जो जराइम पेशा लोग होते हैं मारा मारी वाले, इनके लिए। ये नहीं कि आप बोलोगे मैं तो शरीफ आदमी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, ये समझ के आपने भी पढ़ना है। तो ये रिसाला और कुछ रिसाले ये और दूसरे रिसाले अपनी दुकानों पे आप रखा करें, अपने ऑफिस पे रखा करें। जो आपका कस्टमर आए, ग्राहक आए, ताजीर आए, जो भी मिलने वाला आए, एक छोटे साइज का तो 3 रुपये का 4 रुपये का रिसाला होता है, बड़ी साइज का 6 का 7 का इस तरह होता है। तो ये मेहरबानी करके आप कुछ रिसाले अपने दफ्तर की, जो भी आपके दफ्तर की स्टेशनरी और जो ये चीजें होती है ना, इनमें एक इसका भी इसको ऐड कर लें, एक इसका हिस्सा बना लें कि ये भी बस अब हमारा लाजिमी जुज है, ये रहेंगे रिसाले, हर हाल में रहेंगे हमारे पास, बस ये होना चाहिए। तो ये कुछ रिसाले आप मेहरबानी करके रखें, 200-400 रिसाले महीने के बांध ले, हस्बे तौफीक बांध ले, 100 ले लें, 50 ले लें, 25 ले लें, और ये मौका ब मौका आप देते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें बहुत होंगी। तो पढ़कर कोई नमाजी बन गया, ताइब हो गया गुनाहों से, इंशाअल्लाह आपका भी बेड़ा पार होगा। ताजीर इस्लामी भाई ये भी नियत करें कि अपने दफ्तरों पर, अपनी दुकानों पर इंशाअल्लाह रिसाले भी रखा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने और भी आपको नवाजा है तो VCDs भी रखा करें बयान की, इससे भी बड़ी चोट लगती है, बहुत सौ की इस्लाह हो जाती है। ऑडियो कैसेट भी रख लें, कुछ हस्बे तौफीक, कोई रिसाले, कुछ ऑडियो वीडियो कैसेट्स। अच्छा पंफलेट भी होते हैं, ये सस्ते होते हैं, 50 रुपए सैकड़ा, 60 रुपए सैकड़ा, 100 रुपए सैकड़ा। तो इस तरह के आप पंफलेट भी मदनी फूलों के बहुत प्यारे होते हैं, इस तरह के ये भी रखें। किसी को ये दे दिया, किसी को रिसाला दे दिया, कुछ करा के करें, आखिरत का भी कुछ अपने इसमें पोर्शन बना ले, इंशाअल्लाह बहुत नफा होगा। अब जश्न विलादत के मौके पर हम वो लंगर रसाइल का जहन देते हैं, तो लंगर रसाइल में भी हिस्सा लें आप। बेशक वो लंगर और न्याज भी बांटे, इसकी मना नहीं है, ये भी अच्छी चीज है, मगर लोगों के हाथ में दें। ये फेंका फेंक करते ना अनाज और फल, तो ये लोगों के पांव में गिरते हैं, और फिर वो जो होना होता है वो आपको पता है होता है। फ्रूट फेंकते हैं, तो मौसमी फेंकी तो फच करके फटती है, 2-4 हाथ मारते ना, तो फिर वो तो ये कोशिश करके हाथ में दें। या बहुत ज्यादा कोई करीब है और इसको यूं करके दे दिया तो कोई हर्ज भी नहीं है, गुनाह नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह फेंकते हैं ना कि बिल्कुल वो आधा काम आता है आधा जाया होता है, ये तो बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लंगर भी अगर करना चाहें तो नेक काम है, जबकि जायज तरीके पर करें। लेकिन ये कि कुछ आधा वो करे आधा ये करें, यूं कर लें लंगर रसाइल, कि वो एक दुनिया की ग़िज़ा मिलेगी और ये आखिरत की ग़िज़ा मिलेगी। लंगर रसाइल से, लंगर VCD से, लंगर कैसेट से, लंगर पंफलेट से, तो इंशाअल्लाह इसमें आपको मैं समझता हूं कि बहुत नफा मिलेगा दुनिया आखिरत का इंशाअल्लाह। आप अगर खुद बांटते हैं तो भी ठीक है, नहीं बांटते नहीं बांट सकते कोई बात नहीं, मकतबतुल मदीना पर पैसे जमा करवा दें इसके लिए। लेकिन इसमें यह तवज्जो में रखे, इस बात की तवज्जो कि ये लंगर रसाल जो ना हम सारा साल बांटते हैं, ये इन्हीं 2 दिनों में या जुलूस में ही बटेगा, ये कैद ना रखें, बांटते रहेंगे। अच्छा दूसरे
मुल्कों में भी भिजवाते हैं, गरीब मुल्क बांग्लादेश है, हिंद है, बाजू का दूसरे शहरों में भी। हर शहर में तो इतना नहीं है ना कि वो सारे पैसे फेंके और लंगर वसाइल तकसीम हो। तो बाजू का ये भी सूरतें तो दुनिया भर में जहां भी हम बांटना चाहें और जब भी बांटें उसके साथ लंगर वसाइल की तरकीब आप फरमाएं कि इस तरह ये दुनिया भर में फिक्स हो जाए और ये इनकी तरफ से तकसीम भी होता रहे। तो इन्हें मतलब कि खुद भी तकसीम करें और इस तरह अगर जिम्मेदारान के जरिए ये सारी तकसीम होंगे तो ये फिक्स कर लें बाबा, कोई हफ्तावार या माहाना, तो इससे भी तरकीब बन जाएगी। जब तक ये पढ़ा जाता रहेगा और फटफटा कर जाया नहीं होगा, लोग पढ़ते रहे तब तक सवाब मिले, ये एक अलग बात है। मगर नहीं भी पड़ेगा, देने का तो सवाब मिलना ही है ना। जी बिल्कुल, तो अंडरस्टूड है। मगर ये कि वो अगर पढ़कर नमाजी बन जाएगा ना तो उसका भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, इसलिए कि वो नेकी की रगबत देने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। इसलिए वो इसके जरिए, क्योंकि ये इसने नेकी की दावत ही दी है, लिखी हुई नेकी की दावत दी है, समझ में ही आता है, वरना ये क्यों बांटता। इसकी नीयत पर अगर लोग इसकी वाह वाह करें, सखी बोलें कि यार ये तो इतना बांटता है, इस नियत किया तो फिर सवाब क्या मिलेगा। ये तो वो रियाकारी की तारीफ पर सादिक आएगा तो और फंसेगा। इखलास तो चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। अल्लाह ताला आलम व रसूल आलम। ये हो जाएगा होगा मकतूबुल मदीना से तरकीब बनाकर ये अपने लिए कोई सा तय कर ले हमारे ताजिर इस्लामी भाई भी कि जनाब इतने के मतलब वो ये तकसीम कर दिए जाएं, तो या लंगर जैसा आपने भी जिस अंदाज से लंगर की तरकीब दिलाई है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस्लामी भाई खुद ही इन ताजिर इस्लामी भाई से माहाना या हफ्तावार राब्ता करके लंगड़े रसायल की तरकीब बनाते रहेंगे। ये कि ये कुल्ली इख्तियार देने पड़ेंगे। तो अब इसमें मैं हजारों रुपए के बांटता हूँ, इस साल कैसेट मैं कहां से लाऊंगा। ये लंगर और रसायल टेबल पे ढेर हो जाता है, बांटते रहते हैं। मैं पैसे भी नहीं मांग रहा, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। लंगर रसायल से मुझे रिसाले मकतबे से मंगवा लेते हम, सैकड़ों हजारों रिसाले बांटते हैं। फिर जिम्मेदारान आते कि हमारे इलाके में इस्लामी भाइयों को मदनी फीसों में देने के लिए और तरकीबों के लिए दे दो, तो बात होगा उनको भी उठा के दे देता हूँ, भाई तुम जाओ बांटो, मकसूद ही बांटना है इसका, यूं भी करते हैं। तो इसलिए वही कि ऐसा इख्तियार दिया जाए कि मैं भी बांट सकूं, सब बांट सके, तो इस नीयत से ये बोलकर जमा करवाए जाए। दो ताजिर इस्लामी भाइयों ने अभी रबी नूर शरीफ के अंदर इन दिनों में वो 12,000 रुपए का लंगर कर चुके हैं और हर माह 1200 की नीयत है। और बारकल्लाह बारकल्लाह तकब्बल अल्लाह, अल्लाह कबूल करे, बरकत दे सबको। मतलब नीयतों का भी ऐलान ना भी करें, जैसी मर्जी इनकी करें, करना चाहें तो भी हर्ज नहीं है कि दूसरों की तरगीब के लिए अगर करेंगे तो इसका भी सवाब मिलेगा। ये भी एक तरह की नेकी की दावत ही है। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, नियत ये हो तो, और वाह की नियत है तो फिर चुप भली। दूसरों की तरगीब की नियत है तो ऐलान करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी इसमें वो रगबत हो और वो भी ऐलान करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम। पापा दूसरा सवाल भी था उनका, यार ये बेचारे इस्लामी भाई वो उठा उठा के लाते हैं वो प्ले कार्ड, ये सबके प्ले कार्ड जो ना मदनी चैनल पर दिखाया करो है स्क्रीन पर, तो मैं भी जियारत कर लूं, करीब से देख लूं और इनकी दिलजोई की नियत भी कर लो। ये किसी किसी का बस दिखाते हैं, मगर सबका दिखाते नहीं है। ये थोड़ी कोशिश करें। हाँ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो मेरे लिए कितनी प्यारी दुआ की है, बारगाह रिसालत में दरखास्त की है, दे दो तुम अत्तार को ईदी में चश्मे नम अपना गम, चश्मे नम अपना गम दो अपनी उल्फत, मरहबा या मुस्तफा। हाँ माशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरी पोती नारा लगाएगी, तमाम आशिका रसूल को ईद मुबारक, ईद जश्न विलादत मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भाई माशाअल्लाह जारी रहेगी इंशाअल्लाह। चुगलखोर 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 लगा रहेगा लगा रहेगा अज़्ज़ व जल्ल, सजा रहेगा
عز وجل سجی رہیں گی عز وجل سجی رہے گی عز وجل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کے وجود پر سجا رہے گا ماشاءاللہ. اپنی بات بھی کر لی اس نے. واہ. ابا یہ یو کے سے ہمارے اسلامی بہن نے میسج بھیجا کہ ہر مہینے 1200 رسالے خرید کر یہ تقسیم کریں گے ماشاءاللہ. اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہمارے تنظیمی 22 صوبے بنگلہ دیش میں بن چکے ہیں. تنظیمی 22 صوبے الحمدللہ بنگلہ دیش سے بن چکے ہیں. ان کے لیے بھی اگر ہمیں لنگر رسائل کی ترکیب ہو جائے گی تو بنگلہ دیش میں تقسیم کروا دیں. غریبوں کا ملک ہے یار, یہ اس میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے کو. یہاں تو الحمدللہ بہت بٹ رہا ہے باب المدینہ میں. تو اگر کوئی چاہے کہ ہم بنگلہ دیش ہی میں بھیجنا چاہیں تو وہ الگ سے بھی دے سکتے ہیں. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں وہ عبدالغفار قریشی کا آدھا ہوا نا سوال, اس نے جھنڈے کا پوچھا تو میں بھول ہی گیا. وہ جھنڈا بیان میں نہیں لے رہا تھا, پہلے لے رہے تھے جھنڈے بیان میں, لیکن اب میں نہیں لے رہا تھا. میری توجہ دلائی گئی کہ آپ کے جھنڈا لے رہنے سے بیان میں لوگوں کو ڈسٹربنس ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ صرف نعتوں میں لے رہتا ہوں. اب معمول یہ کہ نعت شریف کے اشعار پڑے جاتے ہیں نا تو جھنڈا لے رہتا ہوں. سب مجھے سبز جھنڈوں سے پیار ہے. میرے گھر کے اندر 12 مہینے جھنڈا لگا رہتا ہے. 12 مہینے میری جشن ولادت دن رات ہے. تو یہ بس اس میں جشن ولادت کی ایک مطلب یاد ہے. ان دنوں تو خیر لطف زیادہ آتا ہے, لیکن ایک وہ یادگار کے طور پر وہ سبز جھنڈا بھی. اور سبز جھنڈی یار ٹرین والا بھی تو سبز جھنڈی دکھاتا ہے نا, اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ سبز دکھاتا ہے بھائی, پیلی کا نہیں دکھاتا. تو سبز جھنڈی اس لیے دکھاتا ہے کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے, لائن کلیئر ہے. یہ سبز جھنڈا ہماری امن کی علامت ہے کہ ہم نفرتیں مٹاتے ہیں اور محبت کے دیے دلوں میں جلاتے ہیں. اور ٹریفک میں بھی تو سبز بتی جب وہ پہلے تو لال خطرے کی گھنٹی لال بتی جلتی ہے تو ٹریفک رک جاتا ہے سگنل پہ, اور جب پیلی تو پھر تھوڑا الرٹ ہو جاتے ہیں, مگر ابھی نہیں, خطرہ ختم نہیں ہوا. جیسے سبز بتی جلتی ہے تو خطرہ ختم, لائن کلیئر نکلے. تو یہ سبز رنگ جو ہے نا امن کی علامت ہے. اور جنتیوں کا لباس سبز بھی ہوگا, اور بعض مفسرین کے نزدیک تو سبز ہی ہوگا جنتیوں کا لباس. تو سبز رنگ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. اور کیوں اچھا لگتا ہے؟ سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے, سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ. پاپا وہ پڑھا تھا کہ وہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکان عالی شان میں وہاں پہنچی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی سفید لباس میں ملبوس تھے, اور جس چادر پر لیٹے تھے وہ چادر سبز تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبز احرام میں طواف بھی فرمایا. مگر اب میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ سبز احرام پہن کر آپ طواف فرمائیں. آپ کو مشورہ نہیں دوں گا اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی, ایک بحث کا دروازہ کھلے گا. لوگ سمجھیں گے یہ غلط ہے, اور یہ بولیں گے غلط ہے یہ, اور یہ غلط بول کر خود غلطی میں پڑیں گے. غلط نہیں ہے, سرکار نے پہنا ثابت ہے. تو اس لیے وہ کوئی جوش میں دیوانہ آ جائے, سبز احرام باندھ کرو شروع ہو جائے تو پھر اس کی بھیڑ ہو کہ یہ تو نے کیا پہن لیا ہے, تو پھر شرطی آ جائے آپ کو لے جاؤ, اس کو بھی ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو یہ ثابت ہے. تو اس لیے سفید احرام میں انشاءاللہ طواف کریں گے.
سجاد کوچہ بازار سبز جھنڈوں سے سجاد کوچہ بازار سبز جھنڈوں سے ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے قلب کو راحت نبی کی آمد ہے ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے سجاؤ گھر کو چراغ کرو محلے میں مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں مر بیتے ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مبارک تجھے امنا ہو مبارک تیرے گھر شہر چاہے ابرار آئے ہمیشہ تو کے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ تو کے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے جو تجھے سے بناری ہے تاری جو تجھے سے بناری ہے بارہویں تاریخ سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا جھنڈے لہرا کر مرحبا اور شوق سے بولو مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا اور اونچا بولو اور جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو آقا کی آمد داتا کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد آقا کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد خدا کی ولادت خدا کی ولادت سلطان کی آمد عیسیٰ کی آمد علی کی آمد حضری کی آمد عربی کی آمد رشی کی آمد سرور کی آمد انور کی آمد اکبر کی آمد اکبر کی آمد اولا کی آمد آزا کی آمد منیر کی آمد سراج کی آمد عامر کی آمد امیر کی آمد طه کی آمد یاسین کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت سلطان کی ولادت نبی کی آمد مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہاں ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے مرحبا سب مرحبا مرحبا یا
مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے ان کے دشمن منہ کھلاتے بلاتے جائیں گے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد اور زور سے بولو شرمانا چھوڑو پرچم لہرا کر اور اونچا بولو حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ